جس پر ہدایت شاہ نے آبرو اچکا کر سوالی انداز میں پرور شاہان کو دیکھا تھا۔ کیا کہوں؟ خشک پڑے ہونٹوں کو تاڑ کرتے مدم لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے کمر پر دباؤ بڑھاتے پرور شاہ کو اپنی جانب کھسکایا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ سے سر پر موجود گھونگھٹ کو اتار کر بیڈ پر اچھالا تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر ابھی آغاز ہے تو تم مجھے نکاح کی مبارکباد، نکاح نہیں شادی کی مبارکباد دو، پرسوچ لہجے میں کہتے جواب دیا تو پرور شاہان نے پر اسباد میں سر ہلایا تھا۔ شادی مبارک شاہ، 3 لفظ میں جواب دیتے پرور شاہان نے جھٹکے سے ہدایت شاہ کا حصار توڑا تھا، جس پر ہدایت شاہ کے چہرے کے زاویے پل میں بگڑے تھے، مگر وہ سرعت سے انہیں چھپا چکا تھا۔ شوہر کو ایسے جواب دیتے ہیں، شوہر کی خوشی میں ایسے خوش ہوتے ہیں۔ سخت لہجے میں کہتے قدم پرور شاہان کی جانب بڑھائے تو پرور شاہ نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ مزید پیچھے ہوتے وہ پیچھے موجود سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر گرتا نیچے بہتا گیا تھا۔ اس سے پہلے پرور شاہ کا ڈریس خراب ہوتا، ہدایت شاہ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا جھٹکے سے بازو میں بڑھتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ پیچھے ہوتے شیروانی کے بٹن کھولتے صوفے کی طرف اچھالی تھی، جبکہ نظریں اس پرور شاہان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہدایت شاہ کو شیروانی اتار کر پھینکتے دیکھ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے پیچھے کھسکی۔ اس سے پہلے ہدایت شاہ پرور شاہان کے دونوں ہاتھ نرم گرفت میں لیتا اسے بیڈ پر ہٹاتے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر پن کرتے گرنی گٹا کی طرح پرور شاہان پر جھکایا تھا۔ ڈو یو لو می؟ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے ہونٹ پرور شاہان کے ماتھے پر رکھے تھے، جبکہ ہدایت شاہ کے سوال پر سینہ دھڑکتا پرور شاہان کا دل ساکت ہوا تھا۔ نظریں بےہودی کے حال میں ہدایت شاہ کے سوال کرتی نیلی آنکھوں سے الجھی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر خاموش نظروں سے ہدایت شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے ہونٹوں پر سلگتا جان لیوا لمس محسوس کرتے ہوش میں آئی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے شاہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لفظ کیسے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو اسے روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، وہ پہلے بھی تو قریب آتا تھا نا، تب بھی تو نہیں روکا تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے وہ روک گئی تھی، جبکہ سامنے والا جیسے جانتا ہی تھا کہ وہ یہی کہے گی۔ اس لیے پرور شاہان کے جواب پر وہ طرح سے مٹھیاں باندھتے پیچھے ہوا تھا۔ نظریں آنکھیں میچے گہرے سانس بھرتے پرور شاہان کے چہرے پر گئی تو ہدایت شاہ نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھے کو مسلا تھا، جبڑے بینچتے سر جھٹکتے جیسے دماغ میں اٹھتے بہت سے سوالوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میرے مرنے سے پہلے تو یہ انتظار ختم ہو جائے گا نا؟ بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے سپاٹ لہجے میں کہا تو پرور شاہان کی آنکھوں میں تڑپ ابھری تھی، سر بے سہتا نفی میں ہلا تھا، جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ یہ احساس کیوں ہوا تھا وہ نہیں جان سکی تھی، مگر یہ الفاظ بہت جان لیوا محسوس ہوئے تھے۔ بس کچھ دیر، نظریں چکائی منمنا کر کہا تو ہدایت شاہ نے ہنکارا بڑھا تھا۔ کچھ لمحے وہ کھوئی نظروں سے پرور شاہان کے جھکے سر کو دیکھتا رہا اور پھر بازو سے تھامتے قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ چینج کر لو، جتنے دن کا بھی ٹائم چاہیے، اتنے دن تم مجھے میرے کمرے میں آنے سے پہلے سوئی ہوئی نظر آؤ۔ اگر تمہیں جاگتے ہوئے دیکھ میرے جذبات جاگے تو پھر مجھ سے گیلا مت کرنا۔ پرور شاہان کو واش روم کے دروازے کے قریب لا کر کھڑا کرتے تنبیہ لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی واش روم میں گم ہوتی پرور شاہان کی جلد بازی پر توقعات۔ ہدایت شاہ نے اسے کمر سے تھامتے دروازے سے ہند کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے تھے۔ صرف چند دن، اس کے بعد تم مجھے پرور شاہان نہیں مسز ہدایت شاہ بن کر ملو گی۔ پرور شاہان کے ہوش ربا سراپے کو استحقاق سے دیکھتے کہ ایک لفظ چبا کر کہتے اسے واش روم میں دھکیلتے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ شٹ! دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے ہدایت شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ نظریں واش روم کے دروازے سے ہوتی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر گرے دودھ کے گلاس پر جا ٹھہری تو ہدایت شاہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ گئی۔ سلو سپیڈ میں گاڑی چلاتے جگہ مہاں نے مسکرا کر اپنے بائیں کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے عقیدت شاہ کو دیکھا تھا۔ جگہ مہان، مجھے بعد میں دیکھ لینا، گاڑی تیز چلاؤ، میں اب گھر جا کر سکون سے نیند پوری کرنا چاہتی ہوں۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے جگہ مہان سے کہا تو جگہ مہان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی تھی۔ میری اگر آنکھیں بند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کان بھی بند ہے۔ عقیدت کی جنجلائی آواز پر جگہ مہان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارے کان بند ہیں؟ کندھے اچکائے جواب دیا تو عقیدت شاہ کندھے سے سر اٹھائے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کریں؟ شاہ نے بے نیازی سے کہتی وہ دوبارہ اپنا سر جگہ مہان کے بازو سے ٹکا چکی تھی۔
آج میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، نظر سامنے سڑک پر جمع آہستہ آواز میں کہا تو عقیدت سر اٹھائے جگہ مہان کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا۔ پلوچہ، امتصال اور ارمغان، ان تینوں کو بائی نہیں باپ بن کر پالا ہے میں نے، اور ایک باپ کی اپنی اولاد کے اس حوالے سے بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں، اور میں ساری عمر باہوشی ان ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہوں، مگر آج ان سب کو ان کی مرضی سے کسی اور کے نام کر کے ایسا لگ رہا ہے میں جو ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں اس کا فرض پورا ہو چکا ہے، اب بائی ہونے کی ذمہ داری ہے، اور وہ میں ساری عمر نبھاتا رہوں گا۔ ساری ذمہ داریاں یاد ہیں، لیکن غلطی سے بھی ان ذمہ داریوں میں شوہر کی کیا ذمہ داری ہے وہ یاد نہیں آیا۔ جگامہان کے خاموش ہونے پر منہ پھیلا کر کہا تو جگامہان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، شوہر کی ساری ذمہ داریاں یاد ہیں، اور پھر کچھ ماہ تک مجھے باپ بننے کی ذمہ داری بھی ملے گی، میں اس سے بھی بخوبی واقف ہوں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری بیوی کو خوش رکھنے کی ہے، تو وہ گھر جا ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ عقیدت سے اپنے ہتھیلی جگامہان کے ہونٹوں پر جماتی چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تھی۔ اسے کتنی محبت ہے ہان؟ سبز آنکھوں کو سمندر سے گہری نیلی آنکھوں میں گاڑی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو جگامہان نے گاڑی کو روکا تھا۔ اتنی محبت کے بعد بھی یہ سوال؟ عقیدت کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیتا کہ عقیدت نے آگے جھکتے جگامہان کے ہونٹوں پر پھر سے انگلی رکھی تھی۔ جگامہان کی دہتی سانسوں میں سانس لیتے سرنپی میں ہلایا تھا۔ یہ جواب نہیں، مجھ سے کتنی محبت ہے اور کم تک ہے؟ لہجے میں ذلیل استفسار کیا تو جگامہان نے گہری سانس بھرتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حائل کیے تھے۔ ہان کی جنگلی بلی، ہان کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور عقیدت جگامہان سے محبت کے لیے میں ہزاروں زندگیاں بھی ادھار لوں تو وہ بھی کم پڑ جائیں۔ جذبات سے چور لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ عقیدت کے ابالوں میں الجھایا تھا۔ نظر سبز نگینوں سی آنکھوں سے سڑکتے ہونٹوں پر آئی تو جگامہان کی آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ ابھی وہ ان پر جھکتا کہ پیچھے سے آتی وین بری طرح ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، جس پر جگامہان عقیدت کے گرد بازو لپیٹتے پیچھے ہوا تھا۔ وین کو دائیں جانب درخت سے ٹکراتے دیکھ وہ پریشانی سے باہر نکلنے لگا تھا کہ عقیدت نے ہڑبڑا کر جگامہان کا ہاتھ تھاما تھا۔ باہر مت جاؤ عقیدت، دیکھنے دو یار۔ عقیدت کا ہاتھ تھامتے سارناپی میں ہلایا تھا۔ نہیں دیکھو، پیچھے سے روڈ ڈھالی ہے، یہ جان کر ہم سے ٹکرائی ہوگی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ گارڈز کو آنے دو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تم خود نہیں جاؤ گے؟ ایمبولینس کو کال کر دو، اب میں کچھ نہیں سنوں گی، تم نہیں جاؤ گے باہر؟ دو لوگ لہجے میں کہتی وہ موبائل جگامہان کی جانب بڑھا چکی تھی، جس پر جگامہان سخت نظروں سے عقیدت کو گھورتے ایمبولینس کو کال ملا رہا تھا۔ لوکیشن بتاتے وہ وہاں سے نکل چکے تھے، جبکہ ان کے نکلنے کے کچھ منٹوں بعد ہی وہاں کچھ گاڑیاں آ کر رکی تھی۔ وین کے دروازے توڑتے انہوں نے وین میں موجود نیم بے ہوش لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں میں ڈالا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا، ان کا ارادہ گاڑی کو ہٹ کر کے انہیں اشتعال دلا کر گاڑی سے باہر لا کر ان پر حملہ کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ہمارے شوٹر نے وین کے ٹائرز پر فائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ وین کافی سپیڈ تھی، اس لیے ان کے لیے اس اچانک افات پر قابو پانا کافی مشکل تھا۔ کچھ لوگ کافی زخمی ہیں، کچھ کو بس معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ کرسی پر بیٹھے شخص کے سامنے مودب سے سر جھکائے تفصیل سے بتاتا شخص نے بات مکمل کرتے سر اٹھا کر اپنے باز کو دیکھا تھا، پھر ہمت مجتمع کرتے وہ دوبارہ سے گویا ہوا تھا۔ آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے، اس نے جو بھی غلطی کی اسے مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ایک اور موقع دینا چاہیے۔ یہ ہے تو ہان اور شاہ کا دشمن ہی، اور دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ آدمی کی بات پر سامنے کرسی پر جوتے شخص کی آنکھوں میں خون اترا تھا، تبھی اس سے پہلے سامنے کھڑا شخص کچھ سمجھتا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے سامنے ٹیبل سے پستول اٹھاتے اس کی ٹانگوں پر فائر کیے تھے۔ کمرے کی خاموش فضا گولیوں کے چلنے کی آواز اور سامنے کھڑے وجود کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ تبھی وہ شخص کرسی سے اٹھا، مضبوط قدم جماتا زمین پر گرے درد سے تڑپتے شخص کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ میں نے ہان اور شاہ خاندان کو ختم کرنے میں ساتھ دینے کی ڈیل کی تھی، نہ کہ اسے۔ اگر اس مکار عورت یا اس کے بھائی کی کسی سازش میں اسے خروش بھی آئی تو میں تم سب کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ زمین پر تڑپتے شخص کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے اس کے چہرے پر بری طرح لگاتے سڑسڑاتے لہجے میں کہا تھا، جبکہ سامنے موجود شخص درد سے بری طرح تڑپ رہا تھا، جبکہ ایسے ہی دلدوز چیخیں ساؤنڈ پروف اپارٹمنٹ کے اندھیرے میں ڈوبے کمرے کے کھلے دروازے سے بھی آ رہی تھی۔
جسے سنتے وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ کمرہ روشنی میں نہایت نظروں پر پور زخموں سے چور زمین پر لیٹے جسموں پر گئی تھی، جن کے تن پر موجود کپڑے خون سے لت پت جسم کا حصہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ درد سے ہی جسموں پر لگے بڑے کٹ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے میں پڑے باہر ٹیبل پر شیشے کی کچھ باکس تھے جن میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ تبھی اس شخص نے آگے بڑھتے ایک ڈبے سے ڈھکن ہٹاتے اسے زمین پر رکھا تھا کہ تبھی ڈبے سے نکلتی سیاہ موٹی موٹی چونٹیاں ارد گرد پھیلی تھی، جسے دیکھتے نیم بے ہوشی کی حالت میں موجود آدمیوں کی چیخیں پھر سے ایک بار گونجی تھی، جنہیں سراسر نظر انداز کرتے وہ شخص کمرے کی روشنی بجھاتے دروازہ بند کرتے باہر آیا تھا۔ بہرام شاہ نے کمرے میں قدم رکھے تو نظریں بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی امتصال خان پر گئی تھی۔ نظریں امتصال خان کے مہندی سے سجے ہاتھوں پر سجائے مضبوط قدم لیتا وہ بیڈ کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ اپنی جانب آتے بہرام شاہ کو محسوس کرتے امتصال خان کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ امتصال خان کو اپنی منتشر ہوئی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دیا تھا۔ امتصال خان کو ہنوز سر جھکائے ہتھیلیاں مسلتے دیکھ بہرام شاہ نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے نظریں سرخ پولو سے سجے کمرے میں دوڑائی تھی۔ وہ جو سوچے ہوئے تھا کہ امتصال خان کو جب اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو وہ ساری دنیا کو فراموش کرتے اسے اپنی باہوں میں چھپا لے گا۔ اگر کوئی وہ مزاحمت بھی کرے گی تو بہرام شاہ اسے کسی خاطر میں نہیں لائے گا، مگر اب جو وہ سامنے بیوی بنے پورے استحقاق سے اس کے کمرے میں موجود تھی تو بہرام شاہ بری طرح نروس ہو رہا تھا۔ شیروانی اتارتے صوفے پر اچھالی تھی، کرتے کے بازو کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے نظریں کبھی امتصال خان کے وجود کا طواف کرتی اور کبھی کمرے کے اطراف میں گھومتی، پھر سر جھٹکتے ہوئے امتصال خان کے قریب بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھا تھا، کیونکہ بہرام شاہ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ ساری رات بیڈ کے کنارے کھڑا رہتا تو اس کی دلہن بنی بیوی بھی ساری رات یوں ہی سر جھکائے ہتھیلیاں مسلتی رہتی، مگر شوہر کو بیٹھنے کا نہ کہتی اور نہ ہی شاید کھڑے رہنے کی وجہ پوچھتی۔ بہرام شاہ کی زندگی میں خوش آمدید مسز بہرام شاہ امتصال خان کے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے نرم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ کی گمبھیر آواز کے ساتھ کمرے کی خاموش فضا میں امتصال خان کی چوڑیوں کی دلکش مدم شور بھی گونجا تھا، جس پر بہرام شاہ کے انابی ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ کو بھی مدم میٹھی سرگوش نما آواز بہرام شاہ کو اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی امتصال خان کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا، جس پر امتصال خان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ سرخ جوڑے میں دودھیا رنگت چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ دلہن بنی زیورات سے سجی گنی ہمدار پلکوں کو سرخ اناری رخسار پر گرائے باریک نتھ کے نیچے کپ کپاتے سرخ لب حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس وہ بہرام شاہ کے دل میں حشر برپا کر چکی تھی۔ امتصال خان کے بجلیاں گراتے حسن کو دیکھتے بہرام شاہ کے دل میں سہتا بیٹ مسکی تھی۔ سیاہ چمکتی آنکھوں کو امتصال خان کے چہرے پر ٹکائے بےخودی کے عالم میں وہ امتصال خان کے چہرے پر جھکتا کہ چوڑیوں کی چھن سے پیدا ہوتے ارتعاش اپنے سینے پر مومی ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے بہرام شاہ ہوش میں آیا تھا۔ نظریں ہونجل کرتے چہرے سے ہوتی اپنے سینے پر دڑے ہاتھوں پر آئے تو بہرام شاہ نے نرمی سے ان پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے، جبکہ امتصال خان کے ہاتھ بہرام شاہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے بری طرح سے کپ کپائے تھے۔ میری منہ دکھائی شاہ نظریں جگائے گھبراہٹ اور شکوے کی ملی جلی کیفیت میں استفسار کی تو بہرام شاہ جیسے مکمل ہوش میں آیا تھا۔ اوہ ہاں میں بھول گیا، تھوڑا سا نروس ہو میں میری پہلی ویڈنگ نائٹ ہے نا شاید اس لیے، امتصال خان کے خفا چہرے سے نظر ٹکائے جواب دیا تھا، مگر وہ بات بناتے بری طرح بات بگاڑ چکا تھا۔ بہرام شاہ کے جواب پر امتصال کا موڈ پل میں بگڑا تھا۔ منہ دکھائی کی بات ہو اس نے بہرام شاہ کی پیش قدمی کو دیکھتے گھبرا کر بتائی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک رسم تھی، مگر بہرام شاہ کے جواب نے اسے بری طرح سے تلملانے پر مجبور کر لیا تھا۔ تبھی وہ جو کچھ دیر پہلے شرم و حیا سے سمر کر بیٹھی تھی اب آتش فشاں بنے اپنی جگہ سے کھسکی تھی۔ بیڈ پر پھیلے لہنگے پر بہرام شاہ کو بیٹھے دیکھ امتصال نے جھٹکے سے اپنا لہنگا کھینچا تھا کہ بہرام شاہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اگر اس کا سارا دھیان امتصال خان کی جانب نہ ہوتا تو اس سے پورا یقین تھا کہ امتصال خان کے ایسے لہنگا کھینچنے پر وہ ضرور زمین بوس ہوتا۔ ابھی وہ امتصال خان کے پل میں بدلتے رخ کو سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ وہ دبے دبے غصے میں گرا تھی۔ پہلی ویڈنگ نائٹ ہے، نہیں مطلب کیا شاہ،
صاحب آپ مجھ سے پہلے بھی ویڈنگ نائٹ کا پلان رکھتے تھے یا میرے بعد آپ کی اور بھی ویڈنگ نائٹ کے پلانس ہیں جو آپ اس ساتھ نروس ہو رہے ہیں؟ اور رہی بات منہ دکھائی کی تو میری بلا سے کسی کو بھی دے دے، میں سمجھوں گی میں نے اپنا صدقہ دے دیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی نہیں جانتی تھی، غصے میں جو منہ میں آیا وہ کہہ دی، ایک نظر بہرام شاہ کے چہرے پر ڈالتی، دونوں ہاتھوں میں اپنا لہنگا سنبھالے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جبکہ بہرام شاہ نہ سمجھی سے امتیاز سالہان کی پشت کو دیکھتے اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں میرا منہ متم نہیں تھا مسز، وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتارتی ٹیبل پر پٹک رہی تھی، اپنی پشت سے آتی بہرام شاہ کی گمبھیر آواز کو سنتے نظریں اٹھا کر آئینے میں نظر اپنے عکس کے ساتھ بہرام شاہ کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ لو دیتی نظر امتیاز سالہان کے سراپے پر مرکوز تھی، جن کے تپش کو محسوس کرتے امتیاز سالہان کے گال دہک اٹھے تھے اور میری منہ دکھائی بھول گئے۔ بہرام شاہ کے بازو سے تھام کر اپنی جانب رخ کرنے پر نظریں جھکائے مدھم لہجے میں شکوہ کیا، سارا غصہ جاگ کی مانند ختم ہو چکا تھا۔ آپ منہ دکھائی کی بات کر رہی ہیں مسز؟ جب سے آپ ملی ہیں تب سے یہ بندہ ناچیز تو خود کو بھی بھولا بیٹھا ہے۔